بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ۔ یہ رافضیوں کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے اور یہ وہ اس کو بڑا درجہ دیتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کی طرف منسوب ہے، مگر کمال کی بات ہے کہ اس میں کوئی سند نہیں ہے، بڑی مشکوک کتاب ہے، مگر رافضیوں کے نزدیک یہ معتبر کتاب ہے۔ تو اس میں ایسی عبارات لکھی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت درست ہے۔ تو آئیے اس کتاب کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان غنی ذو النورین کی جو خلافت تھی وہ مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کے نزدیک بالکل درست تھی۔ تو آئیے سماعت کیجئے اور ملاحظہ کیجئے آپ کہ کیا فرماتے ہیں مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم۔ مکتوب نمبر 6 وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ مکتوب نمبر 6 ہے کہ من کتاب لہو الی معاویہ، یعنی مولا مشکل کشا کی طرف سے معاویہ کی طرف۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو آپ ذرا بغور سماعت کیجئے گا اسے، کیونکہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں نہج البلاغہ سے۔ فرمایا مولا مشکل کشا شہر خدا نے کہ جن لوگوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، یعنی تینوں خلفاء کی جن اصولوں پر بیعت کی تھی لوگوں نے انہی اصول پر میری بیعت کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں ہے، اور جو بروقت موجود نہ ہو یعنی غائب ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ اب یہ بات بڑی عام ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار اگر وہ کسی بات پر ایکا کر لیں، اگر وہ کسی شخص پر ایکا کر لیں یا مجتمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں، تو اسی میں ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پہ اعتراض کرے، یعنی مہاجر اور انصار میں سے انہوں نے کسی کو خلیفہ بنا لیا، اس کی شخصیت پر اعتراض کرے یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں، کیونکہ وہ مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ تو ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ، جی ہاں ذرا غور سے دیکھ لیں، یہ ہم نے نہیں چھاپی ہے بلکہ یہ رافضیوں کے ہی مکتب سے چھپی ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے والا ہے حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو کب اس کا ترجمہ، یہ کتاب جو عربی میں لکھی گئی کب لکھی ہے؟ سید رضی نے لکھی ہے، اور یہ 34 صدی ہجری کے آخر میں لکھی ہے۔ تو بعض نے کہا کہ کتاب من گھڑت ہے، اللہ بہتر جانے، بہرحال اس میں کوئی سند نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اعتبار کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں تو ان کے سندوں پر بحث کی جاتی ہے، اس میں کوئی سند نہیں ہے، تو لہذا کتاب بڑی مشکوک ہے، لیکن رافضی سے بہت اہم مانتے ہیں۔ جب عام مانتے ہیں تو تینوں خلفاء راشدین کی جو خلافت ہے اس کو مولا علی نے مان لیا، تو اب کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو مولا مشکل کشا کے ماننے والے، انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ جب مولا علی مشکل کشا نے خود نہج البلاغہ میں بیان کر دیا ہے تین خلفاء کی خلافت کو، اور ثابت کر دیا، انہی کی اصولوں پر اپنی خلافت کو ثابت کیا، ان کی خلافت کو اپنی خلافت کے لیے دلیل بنایا، تو جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کس مقام پر کھڑے؟ اور یہیں پر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں خلفاء مومنین میں سے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص مومن نہ ہو تو خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو جو معاذاللہ یہ کہتے کہ تین خلفاء اسلام سے پھر گئے تھے، وہ کتنے بد قسم کے لوگ ہیں، اور گویا کہ وہ نہج البلاغہ کے بھی مخالف ہیں۔ تو جو مولا علی کا نہیں ہے تو وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ تو لہذا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنا
قبلہ درست کر لینا چاہیے اور اس عبارت کے تناظر میں اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔